جو حکومت نہ ترقیاتی کام کر پا رہی ہو، نہ چوریاں ڈاکے اور قتل روک پا رہی ہو، نہ اغوا اور زیادتی کے واقعات کی روک تھام کرنے میں کامیاب ہو، نہ ہی وہ کوئی سڑکیں بنا رہی ہو، نہ درسگاہوں پر کام کر رہی ہو، اور دارالایمان بھی ان کے دور میں محفوظ نہ رہا ہو، وہاں بھی صوبائی وزیر کی عیاشیوں کے قصے چل رہے ہوں، پھر بھی اسے وسیم اکرم پلس یا وسیم اکرم 2 کہا جائے یا شیر شاہ سوری 2 کہا جائے، تو یہ شیر شاہ سوری کے ساتھ تو زیادتی ہے ہی، اور بیچارے وسیم اکرم کا بھی کیا قصور۔ پنجاب حکومت نے جس طرح اپنی کارکردگی پر ایک کتاب شائع کی ہے، مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ کہیں اس کو نصاب میں شامل نہ کر دیں تو بچوں کے لیے خاصی مشکل ہو جائے گی۔ اتنے کام تو پنجاب میں شاید کبھی ہوئے نہیں جتنی بڑی کتاب چھاپ دی گئی ہے۔ تو پنجاب کے نئے وزیر اطلاعات، جن کو زبان کے ناجائز استعمال پر پہلے وزارت اطلاعات سے ہٹایا گیا تھا، اب انہیں دوبارہ اسی وزارت پر فائز کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے آتے وزیر اعلیٰ پنجاب کو شیر شاہ سوری کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے، ملا دیا ان کے ساتھ۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس بات پر شیر شاہ سوری کی روح تڑپی ہوگی یا بہت خوش ہوئی ہوگی کہ کوئی تو ان کا ہم پلہ پیدا ہوا۔ شیر شاہ سوری تو سڑکیں بنانے میں ماہر تھا، کہا جاتا کہ وہ ایک بہت انجینئر دماغ کا آدمی تھا، اس نے ہندوستان کو روڈ بنا کر روڈ انفراسٹرکچر سے بالکل جوڑ دیا، راستے آسان کر دیے۔ ہندوستان میں روڈ انفراسٹرکچر اور مسافروں کے لیے قیام گاہیں بنانا اور امن و امان کو بہتر رکھنا، یعنی لا اینڈ آرڈر بہت آئیڈیل تھا۔ یہ شیر شاہ سوری کے کارنامے سمجھ جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک کام بھی اعلیٰ حضرت جناب عثمان بزدار صاحب نہیں کر سکے۔ اس سے تو لگتا ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے انہیں شیر شاہ سوری کہہ کر نیند سے جگانے کی کوشش کی ہے، اور حالت یہ ہے کہ ایک فیڈرل منسٹر بھی یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ پنجاب میں کہیں پر کوئی ترقیاتی کام ہوا ہے۔ خیالی پلاؤ، منصوبے خلائی اور باتیں ہوائی، جس طرح یہ ہوائی باتیں کرتے ہیں، منصوبے بھی ہوائی لگتے ہیں۔ کامیابیوں کے دعوے بہت ہیں، لیکن کسی کو وہ نظر نہیں آتے، نہ کسی کو دکھا سکتے ہیں، خود کے علاوہ کسی اور کو وہ کامیابیاں نظر نہیں آتی۔ اب جو قرض لینے کو برا کہتے تھے، قرض لے لیا، کھا گئے، قرض لے لیا، یہ کیا، وہ پہلے سے بھی زیادہ قرض لیتے جا رہے ہیں۔ جو ترقیاتی منصوبوں میں کیڑے نکالتے تھے، وہی سابقہ حکومتوں کے منصوبوں پر اپنی تختیاں بھی لگاتے جا رہے ہیں، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ روزانہ 10 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے، منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ آج وہ خود انہی الزامات میں گھرے نظر آتے ہیں۔ جہاں تک ڈیم کی بات ہے، تو ایک سابق چیف جسٹس صاحب ڈیم بنانے کے لیے بہت بےتاب تھے، چندے احتیاط جمع کرتے پھرتے تھے، بڑے اشتہار چلائے گئے، سب کو کہا گیا قوم کی خدمت ہے جناب اشتہار چلائے، چندہ دے، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ وہ ڈیم پر خود پہرا دیں گے۔ تو اگر تو حکمران جماعت کی یہ بات مان لی جائے کہ مومر ڈیم یا کسی اور ڈیم پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہو رہا کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہو رہا ہے تو مان لیتے ہیں، تو پھر یقینی طور پر ثاقب نثار اس پر پہرا دیتے پائے جاتے رہے ہوں گے۔ لیکن اگر ثاقب نثار کسی ڈیم پر پہرا نہیں دے رہے تو پھر بات واضح ہے کہ اب بھی حالت ویسی ہے، یعنی وہ بھڈنگی چال جو پہلے تھی وہ اب بھی ایسی ہے۔